السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحة إلى حضرة النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله حمدا كثيرا دائما أبدا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وسفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة تسليما كثيرا كثيرا۔ بلند آواز سے پورا مجمع نبی اور آل نبی کی محبت میں بلند آواز سے ایک مرتبہ اور پڑھے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ برہ و نوالہ فضلہ و کمالہ وعلی وارث حالہ صلی اللہ علی النبی الأمی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ برگ حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار، باجے من بینا کے تار، آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار، باجے من بینا کے تار، آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار، سسواگت کے دیپ جلائیں، تن من والے شیش نوائیں، تن من والے شیش نوائیں، سسواگت
کے دیپ جلائے ان کا جنم دن اپنے لیے ہے ان کا جنم دن اپنے لیے ہے سب سے بڑا تہوار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار باجے من بینا کے تار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے کون ہے جو بپتا کو ٹالے کون ہے جو بپتا کو ٹالے ان سے مانگے مانگنے والے ان سے مانگے مانگنے والے کن سے کہ سارے جگ میں گونج رہی ہے سارے جگ میں گونج رہی ہے جن کی جے جیکار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار باجے من بینا کے تار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار کون بھاگن کون دکھی ہے پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا مصیبت زدہ معالج کے پاس جاتا ہے معالج مصیبت زدہ کے پاس نہیں آتا مگر کرم ہے میرے پروردگار کا کہ اس نے ایسا حبیب ہم کو عطا فرمایا ہے رحمت للعالمین آقا آپ کو فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آج ہر مصیبت میں مبتلا ہوئے ادھر رحمت عالم آپ کی مدد کے لیے آ گئے کون باغن کون دکھی ہے کون باغن کون دکھی ہے ان کی کرپا ڈھونڈ رہی ہے ان کی کرپا ڈھونڈ رہی ہے کون بھاگن کون دکھی ہے ان کی کرپا ڈھونڈ رہی ہے ان کے ہوتے کون سنے گا ان کے ہوتے کون سنے گا در در کی دھپکار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار باجے من بینا کے تار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار ہم کیا جانے دین دھرم کو ہم کیا جانے دین دھرم کو ہم کیا جانے کاریہ کرم کو ہم کیا جانے دین دھرم کو ہم کیا جانے کاریہ کرم کو ان کے درشن ہماری پوجا ان کے درشن ہماری پوجا باقی سب بیکار آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار باجے من بینا کے
معراج تک کا زمانہ نماز فرض نہیں ہوئی. نبوت کے اعلان کے 12ویں سال 13ویں سال کو معراج ہوئی. یہ 11 سال 12 سال تک صحابہ کرام کون سی نماز پڑھتے رہے؟ جب نماز معراج کے بعد فرض ہوئی ہے تو صحابہ کرام کون سی نماز پڑھتے رہے؟ مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں، نماز عشق پڑھتے رہے، نماز محبت پڑھتے رہے، نماز تعظیم رسول پڑھتے رہے. کیا کام ہوتا تھا؟ مصطفیٰ کے چہرے نورانی کے درشن کرنا، ان کا دیدار کرنا. آنکھوں سے پلا رہے ہیں مصطفیٰ، صحابہ عشق نبی آنکھوں سے پی رہے ہیں اور اپنے سینوں میں محبت کی شمع جلا رہے ہیں. ایسے ہی وقت کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ ہم کیا جانے دین دھرم کو، ہم کیا جانے کار کرم کو، ان کے جشن ہماری پوجا باقی سب بیکار. آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار، باجے منبیلا کے تار، آئے نبیان کے سردار. آئی بلائیں ٹال رہے ہو، کیسے کیسے پال رہے ہو. کوئی نہیں ہے اس دھرتی پر تم سا پالنہار. آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار، آئے نبیان کے سردار، باجے مندیلا کے تار، آئے نبیان کے سردار. درود شریف پڑھ لیجیے. آج کس بزم میں بیٹھے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہیں. آج ہمارے آقا کا برتھ ڈے ہے. میلاد النبی کی عید ہے آج. آپ برتھ ڈے مناتے ہو اپنے بچوں کا، جو نہیں مناتا وہ ہاتھ اٹھا دے. سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھا رہا، جو برتھ ڈے نہیں مناتا وہ ہاتھ اٹھائے. اس کا مطلب سب اپنے اپنے بچوں کا، اپنے گھرانے والوں کا، اپنے خاندان والوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں. بولو مناتے ہیں کہ نہیں؟ آپ بھی مناتے ہیں کہ نہیں؟ کیا مناتے ہو؟ زور سے بولو، پلٹنا نہیں. کیا مناتے ہو؟ برتھ ڈے. جس دن تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن مناتے ہو برتھ ڈے. جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن برتھ ڈے مناتے ہو. برتھ ڈیٹ مناتے ہو. کیا مناتے ہو؟ برتھ ڈیٹ، مگر کہتے ہو برتھ ڈے. پیر کو کوئی بچہ پیدا ہوا، منگل کو کوئی تاریخ آئی تو منگل کو مناتے ہو کہ نہیں مناتے؟ مناتے ہو نا. تو اپنے اپنے بچوں کا جب برتھ ڈے مناتے ہو تو کچھ تحفہ بھی ان کو دیتے ہو. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہمارے کہ پورے لوگ ہماری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں. جب برتھ ڈے مناتے ہیں آپ، برتھ ڈے کی پارٹی کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تحفہ دیتے ہیں کہ نہیں؟
تحفہ اس کو دیا جاتا ہے جو جس کے پاس وہ نہ ہو، جس کے پاس وہ چیز نہ ہو اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، اس کو نذرانہ دیا جاتا ہے۔ مگر میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم ایسے نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں کہ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں۔ مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، اور دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو جو ساری خدائی کو، ساری کائنات کو، زمانے بھر کو جو خود خیرات دینے کے لیے آ رہا ہو، ہماری کیا ضرورت کہ ہم اس کو تحفہ دے سکیں؟ کبھی آپ سونا دیتے ہیں، کبھی آپ چاندی دیتے ہیں، کبھی کوئی زیور دیتے ہیں، کبھی آپ روپیہ دیتے ہیں، کبھی آپ پیسہ دیتے ہیں، کبھی آپ مالا دیتے ہیں، کبھی سونے کا ہار دیتے ہیں۔ جیسی جیسی شخصیت کی برتھ ڈے ہوتی ہے ویسا ہی اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ بھی ویسا ہی تحفہ دیتے ہیں۔ جس کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے اس کو دیتے ہیں تحفہ، مگر ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے اپنے محبوب کا، ہم ان کو سنبھال کر رکھ لیں، ہمارے لیے یہی بہت کافی۔ تو سب کو تحفہ دینے والا ہو، ہم اس کو کیا تحفہ دیں؟ سارے خزانے تو اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ قاسم رحمت تو مجھے آقا ہی ہیں، ان کو کیا تحفہ دیا جائے؟ اولیاء کرام نے، بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے استادوں نے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے، بندے کیا دے سکتے ہیں؟ بندوں کی کیا اوقات ہے؟ مگر جب بھی میرے محبوب کا میلاد مناؤ تو درود و سلام کا پریزنٹ کرو، ان کو درود و سلام کا تحفہ ان کو دیتے رہو۔ آج رات سے لے کر کل رات ہونے تک سارے عاشقوں سے میری اپیل ہے کہ مصطفیٰ کا ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہماری زبان کسی وقت بھی خالی نہ رہے، لب پر درود و سلام جاری رہے۔ یا رسول اللہ، ہم تو محتاج ہیں، آپ مختار ہیں، ہم قدر ہیں، آپ بہتر ہیں، ہم آپ کو کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ، بس یہی تحفہ دے رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ سرکار ہمارا یہ تحفہ قبول فرما لیجئے، اور یاد رکھو کہ اگر سرکار نے ہمارا یہ تحفہ قبول کر لیا تو ہماری دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، ہم ادھر بھی کامیاب ادھر بھی کامیاب۔ آج موقع قدرت نے دیا ہے، جتنا میرے محبوب پر درود پڑھو گے اتنا ہی میں تمہیں رحمتیں تم پر نازل کروں گا۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کیا ہے؟ برتھ ڈے ہے، 12 ربیع الاول۔ چند لمحوں کے بعد جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوگا ویسے ہی ہمارے آقا کے تشریف لانے کا وقت ہونے لگا۔ یہ وہ مقدس رات ہے کہ اس رات کو رات بھر فرشتے مصطفیٰ کے انتظار میں گزار رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اے جبرائیل، آج تمہیں خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، آج سدرہ چھوڑو، میرے محبوب آنے والے ہیں، ان کے استقبال کے لیے جاؤ۔ کیونکہ غلاموں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آقاؤں کا استقبال کیا جائے، آج آقاؤں کے آقا آ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام چلنے کو تیار ہوئے، اللہ کا دوسرا حکم ملا، اے جبریل خالی ہاتھ جا رہے ہیں؟ اے جبرائیل، آپ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ ہاں ہوں کرتے رہو گے تو ہماری تقریر بھی چلتی رہے گی، اور آپ نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تقریر ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا کس کو؟ جبریل علیہ السلام کو۔ پہلا حکم کیا کہ جاؤ میرے محبوب کے استقبال کے لیے نیچے جاؤ۔ جبریل چلنے کو تیار ہوئے، اللہ کا دوسرا حکم ملا، اے جبریل خالی ہاتھ جا رہے ہو؟
یہ تو سوچو کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ میرا محبوب ہے وہ جو آنے والا ہے، میرا پیارا ہے جو آنے والا ہے، سارے عظمت والوں سے عظمت والا ہے وہ، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یا اللہ کیا لے کے جاؤں؟ اکیلے مت جاؤ، اکیلے مت جاؤ، 70,000 نورانی فرشتوں کی جماعت لے کر کے جاؤ۔ نوری جماعت چلتی ہے تو رسول اکرم کی محبت کا نور ہمارے سینوں میں اجاگر ہوتا ہے، اور یہ جماعت جب چلتی ہے، نوری جماعت کہاں سے چلی؟ سدرہ سے چلی، کہاں؟ مکہ آئی۔ مکہ مسلمانوں کا منزل مقصود، اور آنے والا کون ہے؟ کعبے کا کعبہ آ رہا۔ اے جبریل جاؤ، یہ نوری جماعت جب چلتی ہے تو ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، اور یہ جب جماعت چلتی ہے تو اگر ہم جھنڈا ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کو شرک و بدعت بتایا جاتا ہے۔ اے جبریل بتائیے، آپ کے اوپر بھی کسی نے فتویٰ لگایا فرشتوں نے کہ آپ تعظیم رسول کے لیے جب جا رہے ہیں اپنی جماعت کو لے کر تو ہاتھ میں آپ پہ جھنڈا کیوں ہے؟ کہا بادشاہ کا پرچم ہوا کرتا ہے، آقاؤں کا پرچم ہوا کرتا ہے، شہنشاہوں کا علم ہوا کرتا ہے۔ یہ میں جو جھنڈا لے کر کے جا رہا ہوں، میری اوقات نہیں ہے کہ جھنڈا لے کر جاؤں، خدا کا حکم ہے کہ میرے محبوب تاجدار کائنات ہے، اس کے استقبال کے لیے جاؤ تو پرچم اسلام لے کر کے جاؤ۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام چلے، جبریل خالی ہاتھ جا رہے ہو؟ کس کے استقبال کے لیے جا رہے ہو؟ یا پروردگار میں تو نور کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا میں بھی نور، جبریل تو بھی نور، آنے والا بھی نور، 70,000 بھی نور۔ ارے جب ہر طرف نور ہی نور ہے تو اپنے ہاتھ میں مشعل نور لے کر کے جاؤ۔ اب فرشتے 70,000 ہیں، اپنے ہاتھوں میں مشعل نور لیے ہوئے، کہاں جا رہے ہو؟ جس کے صدقے میں ہم بنے ہیں اس کی تعظیم کے لیے جا رہے ہیں، اس کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی ہے۔ آج جو بھی محفل میلاد النبی میں شریک ہوگا، جلوس میلاد النبی میں شریک ہوگا، وہ کسی کی نظر میں خراب ہو، شرک ہو، بدعت ہو، مگر عاشقوں کی نظر میں جبریل کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے بھیجنے کا ارادہ فرمایا، پہلے اعلان کر دیا، اللہ نے نہیں کہا کہ قل انما انا بشر مثلکم، بلکہ محبوب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ جب اللہ نے کہا تو کیا کہا؟ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا۔ اب نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ اب یہیں دیکھ لو، اسٹیج بھی نورانی، دائیں طرف بھی نور نور، سامنے بھی نور نور، بائیں بھی نور نور، ہر طرف نور ہی نور ہے، کیونکہ اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا
کہ میرے محبوب دنیا میں تشریف لائیں تو ہمارے بڑے ابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا مزار قادری چمن حیدرآباد میں، وہ فرماتے ہیں کہ جب خالق کل کو عالم میں شہرت اپنی منظور ہوئی، سبحان اللہ کہتے جاؤ، جب خالق کل کو عالم میں شہرت اپنی منظور ہوئی، یہ شاعری کا مصرع نہیں ہے، حدیث کی ترجمانی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، تو میں نے چاہا کہ مجھے بھی کوئی چاہے، میں نے چاہا کہ مجھے بھی کوئی پہچانے، میں نے چاہا کہ کوئی میری بھی حمد و ثنا بیان کرے، میں نے چاہا کہ کوئی میری بھی تعریف کرے، میں نے چاہا کہ کوئی مجھے بھی پہچانے، میری ذات کا بھی چرچا جگہ جگہ ہو، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ آگے چل کے ارشاد فرمایا فَخَلَقْتُ مِن نُورَ مُحَمَّدٍ مِن نُورِي، تو میں نے اپنے نور سے اپنے محبوب محمد کے نور کو پیدا کیا۔ تو جب خالق کل کو عالم میں شہرت اپنی منظور ہوئی، ایک چاند عرب میں چمکایا جس سے دنیا پر نور ہوئی۔ ابھی بلند آواز سے نہیں کہا سبحان اللہ، ہر شعر میں صحیح سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ تو جب خالق کل کو عالم میں شہرت اپنی منظور ہوئی، چاند عرب میں چمکایا جس سے دنیا پر نور ہوئی۔ اب نور کا کوئی جسم نہیں ہوتا، نور کا کوئی بولتے جاؤ ہمارے ساتھ، نور کا کوئی جسم نہیں ہوتا، مگر اللہ کے خلیفہ بن کر مصطفیٰ رہے ہیں، اب جسم کی ضرورت ہے۔ تو جب جسم مطہر بننے کی اس نور مبارک کے ٹھہری، تو جبریل کو بھیجا دنیا میں طیبہ کی زمین منظور ہوئی۔ اے جبریل، اب میرے مصطفیٰ کو جسم کی ضرورت ہے، میرے محبوب کا نور پیشانی آدم پر رکھا جائے گا، اور وہی نور مصطفیٰ جسم آدم کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا جائے گا۔ اے جبریل جاؤ، میرے محبوب کے جسم بنانے کے لیے، آدم علیہ السلام کا جسم بنانے کے لیے زمین میں جاؤ اور وہاں کی مٹی لے کر کے آؤ۔ جبریل علیہ السلام آئے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر طرف آپ نے پکارا، آواز دی، ارے کوئی مٹی تیار ہے جو آدم کا جسم بننے کے لیے تیار ہو؟ ہر طرف سے خاموشی، ہر طرف سے خاموشی۔ اور جس جگہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، صرف روضہ رسول نہیں بلکہ منبر رسول سے روضہ رسول تک کی جنت کی کیاری ہے، جنت کا باغ ہے۔ ہمارے آقا سرکار ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں جسے حرمت، اور یہ ہے قدر افضائی، تعظیم کو حضرت کی جنت بھی اتر
حضرت کی، جس کی تعظیم کو جنت اتر رہی ہو، اس کو جنت کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کو اس آقا کی ضرورت ہے۔ اب جو روضہ مصطفیٰ، اب جنت کیسے بنتی ہے؟ علم پڑھنے سے۔ ایک قرآن پاک ختم کر لو، وہ جگہ جنت بن جائے گی۔ بولو جنت کیسے بنتی ہے؟ اگر قرآن پاک پڑھنے سے ہی صرف جنت بنتی تو آج دنیا میں کروڑوں جنتیں ہوتی۔ کیا مسجدوں میں پیشانی خدا کے بارگاہ میں جھکانے سے جنت بنتی ہے؟ ارے جب جنت صرف پیشانی جھکانے سے نہیں بنتی تو جنت ملے گی کیسے؟ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، حج کرنے سے جنت نہیں بنتی، روزہ رکھنے سے جنت نہیں بنتی، زکات دینے سے جنت نہیں بنتی، نماز پڑھنے سے جنت نہیں بنتی، قرآن پڑھنے سے جنت نہیں بنتی۔ اگر جنت بنتی ہے اور پتہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، جہاں آپ کے قدم پڑ جاتے ہیں وہاں جنت بن جایا کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا تھا، مسجد منبر سے لے کر اپنے گھر تک کوئی وظیفہ نہیں پڑھتے تھے، کچھ عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ سرکار اپنے قدم رکھ کر مسجد گھر سے نکلتے کہاں تک جاتے؟ منبر تک جاتے۔ اب نہیں بھولنا، منبر سے چلتے تو کہاں چل جاتے؟ گھر تک، گھر سے منبر، منبر سے گھر۔ کون جا رہا ہے؟ محبوب خدا جا رہے ہیں، پانچوں وقت جا رہے ہیں، دن میں ہفتے بھر میں 5 مرتبہ بلکہ اور راتوں کو بھی جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ کے قدم اس کثرت سے پڑے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو حکم دیا، اے میرے محبوب، جہاں تمہارے کثرت سے قدم پڑتے ہیں جنت وہ بن جایا کرتی ہے۔ اے محبوب کہہ دو، سرکار نے کہہ دیا، ماں بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، دو جگہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو جنت بنتی ہے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے میں۔ اس لیے اگر جنت لینا ہو نماز کی طرف بچ جاؤ، مصطفیٰ کے قدموں کی طرف آ جاؤ، تمہیں بھی جنت مل جائے گی۔ تو جب جسم مطہر بننے کی اس نور مبارک کے ٹھہری، جبریل کو بھیجا دنیا میں طیبہ کی زمین منظور ہوئی۔ ہر طرف جبریل نے آواز دی، ارے کوئی مٹی چاہتی ہے کہ اس سے نبی کا جسم بنے؟ سب خاموش، کیونکہ زمین کی اوقات نہیں ہے کہ مصطفیٰ کا جسم بننے کے لیے تیار ہو جائے۔ مٹی میں گندگی بھی ہوتی ہے، مٹی میں پاکی بھی ہوتی ہے، مٹی میں اچھے لوگ بھی چلتے ہیں، مٹی میں برے لوگ بھی چلتے ہیں، اور جب قبر بنائی جاتی ہے تو مٹی میں اچھے بھی دفن کیے جاتے ہیں، برے بھی دفن کیے جاتے ہیں۔ اے اللہ، زمین کا کوئی حصہ تیار نہیں ہے مصطفیٰ کا جسم بننے کے لیے، مگر تو ہی ہمیں عطا فرما علم۔ میرے محبوب کا نام لے لیں، میں ابھی صرف اپنا اعلان کیا ہے، میرے محبوب کا نام لے کر دیکھ، جو سب سے افضل کائنات کی مٹی ہوگی وہ لبیک ہے۔ اب جبریل علیہ السلام نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی سرکار کا نام اس جگہ میں سنا جہاں سرکار کی آج قبر مبارک ہے، وہاں سے آواز آئی، اے جبریل، ادھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہے، ادھر ادھر کیوں تلاش کر رہا ہے؟ ارے یہی تو مصطفیٰ کے اول ہے اور یہی مصطفیٰ کا آخری مقام ہے۔
دل لے جا، اس سے مصطفیٰ کو آدم کے جسم کو بنا۔ جانتے ہو جہاں ہمارے آقا آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ اننت پور کی جگہ سے افضل ہے کہ نہیں؟ باندہ کی جگہ سے افضل ہے، پنگنڈا کی جگہ سے افضل ہے، ترچی کی جگہ سے افضل ہے، کرنول کی جگہ سے افضل ہے، کڑپا کی جگہ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب غلاموں کی جگہ ہے اور مدینہ آقا کی جگہ ہے۔ سب محکوموں کی جگہیں ہیں اور مدینہ حاکموں کی جگہ، حاکم کی جگہ ہے۔ اچھا تو اللہ کا گھر مصطفیٰ کا ہے، مدینہ بغداد سے بھی افضل، مدینہ اجمیر سے بھی افضل، مدینہ ساری کائنات سے افضل، اور مدینے میں وہ جگہ جہاں مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں وہ سب سے افضل۔ آدمی کہنے میں ڈرتا ہے مگر میں کہتا ہوں اللہ کے گھر سے بھی افضل، کعبے سے بھی افضل وہ جگہ۔ آپ سوچیں گے چلو یہ دنیا کی چیز ہے، لیکن مجھے کہنے دے دو لوح سے افضل۔ اب سکون کے ساتھ تشریف رکھیے اپنی اپنی جگہ۔ دیکھیں ہمارے محبوب خان صاحب رضوی کی گلپوشی کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی سنیت کی خدمات کو قبول فرمائے۔ پورا مجمع بلند آواز سے ایک بار درود پاک کا تحفہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا۔ جشن میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ جشن میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ آسمانوں سے زمینوں پر برستا نور ہے۔ آج دکھائی دے یا نہیں دکھائی دے، آج خدا کی قسم آسمانوں سے زمینوں پر سرکار کا نور برس رہا ہے۔ جشن میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ آسمانوں سے زمینوں پر برستا نور ہے۔ جس طرف بھی دیکھیے ہر سمت چھایا نور ہے۔ چاہے ادھر دیکھو چاہے ادھر دیکھو چاہے ادھر دیکھو، جس طرف بھی دیکھیے ہر سمت چھایا نور ہے۔ نور اندر نور باہر، کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور۔ اب مجھے کہہ لینے دیجئے، میں مدینے کی مٹی کی بات کر رہا ہوں، سرکار کے روضے کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار کا روضہ کعبے سے بھی افضل،
ہم نے یہ کہا یہ بندیوں کے چہرے پہ شکن پڑ گئی. ہم نے کہا بھائی تمہیں کیوں برا لگا؟ ہم تو اپنے امام اہل سنت سے پوچھتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں سنی اسی پر عمل کرتے ہیں. کہا تمہارے امام نے کیا فیصلہ کیا؟ ہم نے کہا ہمارے امام نے بریلی سے یہ فیصلہ کیا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ جگہ جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں، سرکار کی آخری آرام گاہ ہے، وہ جگہ فرشتوں سے بھی افضل، انسانوں سے بھی افضل. سبحان اللہ کہتے جاؤ. جنات سے بھی افضل. ہم نے وہ جگہ آسمانوں سے افضل، وہ جگہ سدرۃ المنتہا سے افضل، مجھے کہنے میں تو لوح سے افضل، قلم سے افضل، کرسی سے افضل. حد تو یہ ہے کہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ افضل ہے. ساری خدائی کعبے کی محراب کے سامنے اپنا سر جھکاتی ہے. کہاں جھکاتی ہے سر؟ کعبے کی محراب کے سامنے اپنا سر جھکاتی ہے. سارا زمانہ، ساری خدائی اننت پور والے پورب کی طرف نماز پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ پچھم کی طرف. کہاں پڑھتے ہیں؟ ارے اچھا آپ اردو زیادہ سمجھتے ہیں تو مشرق کی طرف نماز پڑھتے ہیں نا. جہاں میری انگلی ہے یہ مشرق. آپ نماز کس طرف پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ ہے، کعبے کی محراب ہے، کعبے کا دروازہ ہے. ساری امت سرکار کی کعبے کے محراب کی طرف نماز پڑھتی ہے منہ کر کے. اب کعبہ کس طرف منہ کر کے تعظیم کرتا ہے. پھر بریلی والا یاد آ گیا. کسی کی حکومت نہیں، عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، نہ یوگی کی نہ مودی کی. ہم پر تو خواجہ کی حکومت ہے، ہم پر تو غوث اعظم کی حکومت ہے، ہم پر تو مدینے والے کی حکومت ہے. تو عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں. اپنا جنرل گورنر مدینے میں ہے، اپنا جنرل گورنر مدینے میں ہے. عاشقوں پر کسی کی حکومت نہیں، اپنا جنرل گورنر مدینے. روز بڑھتی ہے پھر بھی کمی کچھ نہیں. روز بڑھتا ہے پھر بھی کمی کچھ نہیں. دوستو اتنا ڈالر مدینے میں ہے.
لیفٹیننٹ گورنر مدینے میں ہے، تو عاشقان مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں اب کعبہ دیکھو کیا کعبہ ہے، جب سرکار آئے تو بت خانہ تھا۔ کعبہ کیا تھا؟ بت خانہ تھا، بتوں کی غلاظت سے نجاست سے ناپاک ہو گیا تھا۔ تقریر ختم کر دیں پھر آپ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں نے پہلے کہہ دیا آپ خاموش ہوئے، میں خاموش ہو جاؤں۔ تو کعبہ کیا تھا جب سرکار آئے؟ بت خانہ تھا، بت قضا تھا۔ 360 چھوٹے بڑے سب اندر گڑے تھے، قید میں تھے کہ مصطفیٰ آئیں گے وہ قید سے آزادی دلائیں گے۔ اب بڑے بڑے کئی فٹ کے لات، منات، حبل، عزا، اس سارے بتوں کے لات، اور جیسا ہی مصطفیٰ کے قدم زمین میں پڑے 12 ربیع الاول کو جیسا ہی مصطفیٰ کے قدم، آمنہ کا مکان جھوم اٹھا، آمنہ کا مکان جھوم اٹھا، مصطفیٰ کے قدم آ گئے، مصطفیٰ کے قدم آ گئے۔ جیسا ہی مصطفیٰ کے قدم پڑے ہیں زمین میں، بڑے بڑے جھک گئے، بڑے بڑے جھک گئے۔ صدر بزم رسول آ رہے ہیں، سید الانبیاء آ رہے ہیں، ان کی خاک قدم چومنے کو چاند تارے بچھے جا رہے ہیں۔ ایک ہے صرف ذات الہی، آ رہے ہیں وہ دینے گواہی، زلزلہ آ گیا بت قدوں میں، منہ کے بل بت گرے جا رہے ہیں۔ مجھے کہہ لینے دو کہ یہ بت مشرکین کو سبق دے رہے ہیں، دیکھو جن کو تم اپنا آقا مانتے ہو، بڑے 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 لات، منات، حبل، عزا، یہ خدا مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ اپنا آقا، اپنا حاکم، اپنا خدا مانتے تھے۔ مشرکین کو یہ بت سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے آگے مت جھکو، ہم جس کے آگے جھک رہے ہیں تم بھی اسی کے آگے جھکنا۔ اب کعبہ اندر کتنے بڑے ہیں؟ 300 سرکار تشریف لائے تو بڑے بڑے جو باہر تھے وہ تو گر پڑے، جو چھوٹے چھوٹے تھے کونوں خطروں میں دبے بیٹھے رہے۔ سرکار نے بھی انتظار کیا، ہم چاہیں تو تمہیں ابھی بھگا سکتے ہیں، مگر ہم کو تو اپنے بھائی علی کا انتظار، فتح مکہ کا انتظار ہے۔ جب علی آئے گا تب تمہاری خیر نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سب سے پہلے کعبے کے اندر سرکار داخل ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی یا لکڑی تھی یا چھڑی تھی، جو بھی ہاتھ میں ہتھیار تھا، سرکار نے ایک ایک کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیے، جہاں تک سرکار کی لکڑی پہنچی وہاں تک کہ سارے اصنام ٹوٹ ٹوٹ کر گرا دیے گئے۔ یہ بہت خوش ہو گئے کہ جتنی دور تک ہماری لکڑی پہنچتی ہے اتنی دور تک مصطفیٰ کی لکڑی پہنچتی ہے، جتنی دور تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے اتنی دور تک مصطفیٰ کا بھی ہاتھ پہنچتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں انا بشر مثلکم کے تحت کہ سرکار ہماری طرح ہے، ان کا بھی ہاتھ ویسا ہی ہے جیسے ہمارا ہاتھ۔ معاذ اللہ، عاشق اہل بیت کھڑا ہوا، کہا سنیں کشم اللہ،
یہ مصطفیٰ کی ہاتھ کی رسائی نہیں ہے، یہ تو علی کی ولایت کے اعلان کا ایک موقع ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا ظاہری آنکھ جسے تو دیکھ رہا ہے کہ کعبے کی چھت تک بھی نہیں پہنچ سکا، کیوں؟ اس لیے کہ سرکار موقع دینا چاہتے ہیں کہ اے علی، میری معراج تو ہوئی ہے عرش پر، آج تیری معراج خدا کے گھر میں اپنے کاندھوں پر کراؤں گا۔ اس لیے مصطفیٰ نے اپنی لکڑی نہیں پہنچائی بلکہ علی سے کہا، اے علی آؤ میرے کانوں پر بیٹھ جاؤ، اور یہ جو اوپر والے ہیں نا سب کو گرا۔ علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، غلام کے کاندھے پر آپ بیٹھ جائیے۔ کہا، تم ولایت کے تاجدار ہو، میں نبوت کا تاجدار ہوں، میں رسالت کا تاجدار ہوں۔ ارے تمہاری ولایت کہ وہ طاقت نہیں ہے کہ رسالت کا بوجھ اٹھا لے، لہذا علی آؤ میں بیٹھا جاتا ہوں، تم میرے کاندھے پر کھڑو۔ اب علی نے جواب دیا ان کشم اللہ کو، انہوں نے کہا تھا نا ہاتھ جن کا وہاں تک پہنچا ہمارا بھی ہاتھ وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب علی نے جواب دیا، علی نے سرکار سے لکڑی لی، سرکار کے کانوں پر سوار ہوئے، کعبے کے سارے بتوں کو گرا دیا۔ سرکار نے پوچھا، علی کام ہو گیا؟ کہا، یا رسول اللہ کام ہو گیا۔ آپ نیچو کرا، یا رسول اللہ میں تو اتنے اوپر ہو گیا، ساتوں آسمان پار کر چکا ہوں، ساتوں آسمان پار کر چکا ہوں، سدرۃ المنتہا پار کر چکا ہوں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا معراج کراؤں گا، سدرۃ المنتہا کے آگے پہنچ چکا ہوں۔ کہا کہاں پہنچے؟ کہا عرش کا پایا میرے ہاتھ میں۔ کہا عرش پایا میرے ہاتھ میں۔ اب اس کشم اللہ سے پوچھو کہ جس کے کاندھوں کی برکت سے علی کا ہاتھ عرش اعظم کے پائے تک پہنچ سکتا ہے، اس خیر العلم سید الانبیاء کے کاندھوں کا جب یہ عالم ہے تو سرکار کی ذات کا کیا عالم ہوگا؟ تو علی کو موقع دینا تھا۔ تو کعبہ ناپاک تھا، غلیظ ہو چکا تھا بتوں کی غلاظت سے، نجس ہو چکا تھا بتوں کی گندگی سے۔ ہمارے آقا نے اس کعبے کو پاک کیا۔ وہ کعبہ جس کو سرکار پاک کرنے والے ہیں ٹناٹن سنی ہے۔ اما تم جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو وہابی نہیں ہے، ٹناٹن سنی۔ وہابی میلاد مصطفیٰ نہیں پڑھتا، کعبہ میلاد مصطفیٰ پڑھتا ہے۔ عبد المطلب گواہی دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میری بہو آمنہ کے بیٹا پیدا ہونے والا تھا، اس کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے دعا کرنے کے لیے میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ کعبے کا طواف کرتے کرتے میں جب تھک گیا، کعبے کی دیوار سے پیٹھ لگا کر میں سو گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبد المطلب، سرکار کے چچا۔ پیچھے والے زیادہ سمجھدار، سرکار کے دادا جان۔ وہ کہتے ہیں میں دعا کرنے کے لیے کعبے میں گیا، کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کر دعا کرتا رہا، جب تھک گیا مصطفیٰ نہیں آئے، کعبے کی طرف ٹیک لگا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، آنکھ لگ گئی۔ کہتے اچانک گھبراہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ سرکار کاہے کو گھبراہٹ آپ کیوں؟ کہا کعبے میں زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا بت قدوں میں، منہ کے بل بت گرے جا رہے ہیں، صدر بز میں رسول آ رہے ہیں، سید الانبیاء فرماتے ہیں زلزلہ آیا کعبے میں، گھبرا کر میں دور ہو گیا کہیں کعبہ گر نہ پڑے۔ کہتے ہیں
جیسے ہی میں گھبرا کے دیکھا میں نے تو زلزلہ نہیں ہے، خوشی اس میں ناچ رہا ہے کعبہ۔ کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے، کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، اور کعبہ خوشی میں جھوم رہا ہے۔ اے اننت پور کے سنی مسلمانوں، جیسے ذکر رسول سننے سے پہلے میلاد النبی کی محفل میں تم جھوما کرتے ہو، تم رقص کیا کرتے ہو، تم خوشی کا اظہار کرتے ہو، ویسے ہی کعبہ بھی ٹناٹن سنی ہے، وہ بھی مصطفیٰ کے آمد میں جھوم رہا ہے۔ پتہ چلا کہ سرکار کی آمد کی خوشی میں جھومنا بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے گھر کعبے کی سنت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عبد المطلب کہہ رہے ہیں، سرکار کے دادا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جیسے ہی میں الگ ہوا میں نے دیکھا کعبہ چاروں طرف جھوم رہا ہے، اور جھومتے جھومتے میں نے سنا کہ وہ مصطفیٰ کا میلاد پڑھ رہا ہے۔ کیا میلاد پڑھ رہا ہے؟ اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تیرے گھر کو پاک کرنے والی ذات آ رہی ہے۔ میلاد میں ہم یہی تو کہتے ہیں وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، رحمت للعالمین آنے والے ہیں، شفیع المذنبین آنے والے ہیں، سید المرسلین آنے والے ہیں، طٰہٰ و یاسین آنے والے ہیں۔ ہم یہی تو میلاد میں کہتے ہیں، اور یہی میلاد تو کعبہ پڑھ رہا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں خوشی میں جھومنا، کعبہ جھوم رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، تمہاری طرح ہماری طرح، اور کعبہ میلاد مصطفیٰ پڑھ رہا ہے۔ اور میلاد پڑھتے پڑھتے ہم کو تو نظر نہیں آتے مصطفیٰ، ورنہ ہماری پیشانیاں بھی ادب میں جھک جائیں۔ سجدہ تو منع ہے لیکن ہماری پیشانیاں بھی جھک جائیں۔ آج بھی سرکار محفل میں موجود ہیں، سرکار کی نورانیت آج بھی جلوہ گر ہے، مگر ہماری آنکھوں کی کوتاہی ہے کہ ہم کو سرکار نظر نہیں آتے۔ وہ پتھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو مصطفیٰ آتے ہوئے نظر آ گئے، مصطفیٰ پیدا ہوتے ہوئے نظر آ گئے۔ اب وہ جاہلوں کی طرح، کشف اللہوں کی طرح اللہ کا گھر کھڑا نہیں رہا کر کے، بلکہ جن کے سجدے کو میں کعبے کعبہ جو کی، عبد المطلب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری بہو کے گھر کی طرف کعبہ سجدہ کر رہا۔ یہ ہے ہمارے آقا کی شان۔ تو کعبہ جس کو سجدہ کرے وہ افضل ہوگا یا کعبہ افضل ہوگا، ہے نا؟ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کعبے سے بھی افضل مدینے میں سرکار کا روضہ، جس حصے میں سرکار کا بدن لگا ہوا ہے مٹی کے، اس مٹی کے حصے میں حصہ جو ہے کائنات بھر سے افضل ہے۔ جب سرکار کا نام لیا جبریل علیہ السلام نے آ کے، تو کعبے کی زمین سے، طیبہ کی زمین سے آواز آئی، مدینہ کی زمین سے آواز آئی، جہاں قبر رسول بننا تھا اس سرزمین سے آواز آئی، اے جبریل ادھر ادھر کیوں بھٹک رہا ہے؟ میرا سینہ نکال کر، میرا دل و جگر نکال کر لے جا اور اللہ کے حکم سے پتلے خاکی بنا۔ تو جب جس نے مطہر بننے کی اس نور مبارک کے ٹھہری، جبریل کو بھیجا دنیا میں طیبہ کی زمین منظور ہوئی۔ جبریل بحکم خدا آئے اور نام محمد فرمائے، جب خاک نے نام حضور سنا فوراً پھٹ کر کافر ہوئی، جب خاک نے نام حضور سنا فوراً
گئے کہاں لے گئے؟ عرش پر، آسمانوں پر لے گئے، جنت میں لے گئے، جو بھی جگہ اللہ نے منظور کی وہاں لے گئے۔ اور کیا کیا جبریل نے؟ اس مٹی کو گوندنا شروع کیا۔ عورتیں آٹا گوندتی ہیں کہ نہیں گوندتی ہیں؟ سوکھا سوکھا آٹا گوند دیتی ہیں، پانی ڈالنا پڑتا ہے نا، پانی ڈال کے اچھی طرح گوندا جاتا ہے، خمیر بنایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت کہ کوثر سے وہ خاک خمیر بنی، اس نور کی وہ تنویر بنی، پھر مائے معین سے گوندھی گئی، جس سے کہ سراپا نور ہوئی۔ پھر مائے معین سے گوندھی گئی، جس سے کہ سراپا نور ہوئی۔ اب وہ خاک کیا ہو گئی؟ نور بن گئی۔ وہ نور ملا پھر آدم کو، ہم سب کے جد معظم کو۔ جب خاک نے نور کو دیکھ لیا، فوراً پھٹ کر کافور ہوئی۔ جب خاک نے نور کو دیکھ لیا، وحشت اس کی سب دور ہوئی۔ وہ نور ملا پھر آدم کو، آدم سے ملا پھر حوا کو، حوا سے ملا سب نبیوں کو، ہر دل کی کلی مسرور ہوئی۔ تاریخ کی بارہ نبی اول، دو شنبہ صبح صادق کامل، تشریف وہ لائے رحمت کل امت، جن کی مغفور ہوئی۔ باران کرم برسا جھم جھم، چلتی تھی نصیب میں سحر تھم تھم، تھا کیف گلوں کو تھے خم خم، چشم نرگس مخمور ہوئی۔ آج ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ سارے نبیوں کے سردار آ رہے ہیں۔ ان کے قدم کا یہ مقام ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے سر کا کیا مقام ہوگا؟ جن کی قسم قرآن کھا رہا ہے پیروں کی، ان کے سر کا کیا عالم ہوگا؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کے آگے سر سرورا خم رہے، اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ پڑھو، سلام شمع بز میں۔ اور جس کے سر کا یہ عالم ہے، اس کی مقدس پیشانی کا کیا عالم ہوگا؟ فرماتے ہیں عاشق رسول کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت
پیشانی تک آئے. اب پیشانی سے نیچے اتریے کیا آئے گا؟ بھاوے. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جو کی، ان بھووں کی لطافت پھیلا کو سلام مصطفیٰ. کیا بات ہے، ایسا سراپا کھینچا ہے مصطفیٰ جیسے سامنے ہو. مصطفیٰ کے سر پہ شفاعت کا صحرا بندھا ہو، وہ نور والے آقا ہماری نگاہوں کے جیسے سامنے ہو، اور ان کے محراب کو، ان کے محراب ابرو کو کعبے کی محراب سجدہ کر رہی ہو. آؤ آنکھوں کا سرکار کے کیا عالم ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی. ہمیں ایسی آنکھیں ہیں کہ جو روح والے ہیں، جان والے ہیں، ان میں تو دم آتا ہی آتا ہے. پتھروں میں دم آ جاتا ہے، پتھروں میں زندگی آ جاتی ہے. ابو جہل آ رہا ہے، بتا محمد میری مٹھی میں کیا ہے؟ پتھروں میں جان نہیں ہوتی، کنکری میں جان نہیں ہوتی، مگر جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے گاہے عنایت پھیلا سلام مصطفیٰ. وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پھیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام. اگر ہماری پر یہ دیوبندی لوگ اعتراض نہیں کر سکتے، جب دیکھو سنی لوگ کھڑے ہو کر سلام، ہم بیٹھ کے بھی سلام پڑھتے ہیں. ہم ہر حالت میں سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں. سرکار کا گانے مبارک سنیں. اور جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، لعاب حضرت مصطفیٰ کا، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال نادان. کووڈ-19 میں تو اور زیادہ ہے. پہلے ہی تیرے تھوکنے پر پابندی تھی، تیرے تھوک سے بیماری پھیلتی ہے، تھوکنے سے منع کیا جاتا ہے تجھے. کووڈ-19 بڑھ جائے گا، فاصلے سے رہو، زمین پر تھوکو نہیں، کیونکہ تیرے تھوک میں بیماری ہے. میرے مصطفیٰ کے لعاب دہن میں شفا ہی شفا ہے. یا رسول اللہ، میری آنکھ جگہ میں نکل کر ہاتھ میں آ گئی. نہ حیدرآباد جانے کی ضرورت، نہ بنگلور جانے کی ضرورت، نہ سائیں بابا کے وہاں جانے کی ضرورت، نہ تروپتی جانے کی ضرورت، کہیں جانے کی ضرورت نہیں. دارالشفا تو مصطفیٰ کا گھر رہا ہے. آئے یا رسول اللہ، یہ میری
سرکار نے یہ نہیں بنوایا جا کسی طبیب کے پاس جا آپریشن کر کے لگوا نہیں آنکھ نکل گئی کیسے نکل گئی یا رسول اللہ آپ کی محبت میں اللہ کی محبت میں لڑ رہا تھا ایک ظالم کا تیر آ کر لگا آنکھ کا چکا باہر آ کے ہاتھ میں آ گیا سرکار نے نہیں بتایا کہ یہ بیکار ہو گئی آواز اب دوبارہ کیسے لگ سکتے سرکار نے بلایا قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ اور قریب آئے سرکار نے کہا کہاں ہے دریا یا رسول اللہ یہ ہے سرکار نے آنکھ کو لیا اپنا لوہا پہ دہن لگایا اور سرکار نے اپنے ہاتھ سے حلقے میں آنکھ کے حلقے جسم میں فٹ کر دیا کیا بتا اب دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا اب دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا اور جو کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے سے بھی زیادہ دکھ رہا ہے تو تیرے تھوک میں بیماری مصطفیٰ کے لعاب دہن میں جفائی جفا ایک صحابی آیا رسول اللہ ٹانگ ٹوٹ گئی سرکار نے لعاب دہن لگا دیا دوڑنے لگے لوگ آ رہے ہیں یا رسول اللہ کنویں کا پانی بہت کھارا ہے پیا نہیں جاتا حلق سے نیچے نہیں اترتا کہا کون سا کنواں ہے چلو میں چل رہا ہوں سرکار پہنچے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا پانی میٹھا بن گیا تبھی تو امام اہل سنت کہتے ہیں کہ جیسے کھاری کنویں شیرے جہاں بنے جیسے کھاری کنویں شیرے جہاں بنے اس لال حلاوت مصطفیٰ کیا ہے سبحان اللہ ہے نا تو وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شمع بز میں وہ محبوب آ رہے ہیں جن کے آگے بڑے بڑے سرداروں کے سر جھکے ہوئے ہیں جن کے سر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے سرداروں کے سر جس کے قدموں میں جھکے وہ ہے محمد کا سر جس کے ماتھے پہ شفاعت کا سہرا باندھا جاتا ہو وہ کوئی اور نہیں ہے محمد کی پیشانی ہے جس کی بھووں کو محراب کعبہ سجدہ کرے وہ آقا آنے والے ہیں وہ رحمت للعالمین مولا آنے والے ہیں جس کی آنکھوں میں یہ طاقت ہو کہ مردوں میں پڑ جائے بجاہ کرم مردہ زندہ ہو جائے وہ آقا آنے والے ہیں ارے جس کے لعاب میں زندگی جس کے ہاتھ میں زندگی جس کے اشارے میں زندگی جس کی آنکھوں میں زندگی جس کے قدموں میں زندگی وہ آقا زندہ ہی ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم آدم سے جو جانے والے اللہ تعالیٰ ہم سب کے خالی دامنوں کو میلاد النبی کے صدقے سے بھر دے تقریر بھی ہو گئی سلام بھی ہو گیا اللہ آج محفل مصطفیٰ کا صدقہ ہم کو عطا فرما مولا میلاد النبی کی رات ہے جتنے بھی دلوں میں ہمارے تمنائیں ہیں آرزویں ہیں مولا نبی کے صدقے میں ان کو پوری فرما دو ہماری ہر جائز مراد پوری فرما دو پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کامل عطا ہر قسم کی بلاؤں سے مصیبتوں سے وباؤں سے ہم سب کو محفوظ فرما مالک و مولا اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے صدقے اور فیض میں ہمارے دلوں میں اجالا پیدا
پروردگار اپنے نبی کی محبت سے ہمارے دلوں کو ایمان کا آئینہ بنا دے۔ پروردگار ہم کو اپنے بزرگوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو نمازوں کا پابند رکھے، مولا ہم سے کوئی روزہ چھوٹنے نہ پائے، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب حاضری دیں، یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیے، اس وقت اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تو نے میرے حکم پر عمل کیا تھا، ہم کہہ سکے ہاں یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا، ہم نے نمازیں کبھی نہیں چھوڑی، ہم نے روزہ کبھی نہیں چھوڑا، ہم نے حج و زکات سے کبھی منہ نہیں پھیرا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں پیش ہوتا ہے، خدا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ میلاد نبی کی محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے اتنا پاک کر لو کہ گناہ تمہارے قریب بھی نہ آنے پائیں، تبھی ہم کو غوث اعظم کا فیضان ملے گا، تبھی ہم کو خواجہ غریب نواز کا فیضان ملے گا، تبھی ہمیں سرکار ربانی کا فیضان ملے گا، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو حلال کا عادی بنا دے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله